یہ ہے آسان قرآنی عربی کورس۔ آپ کو اس میں چند چیزیں سیکھنی ہیں تاکہ قرآن کریم آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے۔ سب سے پہلے اسم فعل و حرف کو سمجھیں۔ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور جس لفظ کے اندر ماضی، حال یا مستقبل کا زمانہ پایا جاتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ اور حرف کیا ہے؟ وہ یہاں الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے وہ الفاظ جو بدل بدل کر آتے ہیں ان کو معرب کہتے ہیں۔ جیسے اللہ اکبر میں لفظ اللہ کے ہاں پر پیش ہے، بسم اللہ میں زیر ہے، ان اللہ میں زبر ہے۔ مبنی وہ لفظ ہوتا ہے جو تبدیل نہیں ہوتا۔ تو تمام حروف مبنی ہیں، فعل ماضی، فعل امر مبنی ہے، اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ آنا جانا، کھانا پینا، یہ جتنے بھی عملوں کے نام ہیں ان کو مصدر کہتے ہیں۔ یہ عربی کے مصادر جو قرآن کریم میں آئے ہیں، العلم، العمل، القول، الہدیٰ، یہ سارے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ان سے بننے والے ماضی، مضارع، امر اور نہیں میں نے لکھ دیے ہیں۔ ترجمہ یوں ہوتا ہے، العلم جاننا ہے تو علمہ کا مطلب ہے اس نے جان لیا، یعلم کا مطلب ہے وہ جانتا ہے یا جانے گا، علم کا مطلب ہے تو جان لے، اور لا تعلم کا مطلب ہے تو مت جان۔ تو یہ سارے مصادر اور ان سے بننے والے یہ افعال آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے حروف جارہ۔ ویسے تو وہ 17 ہیں لیکن یہ 11 قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ بازر، بی، لام زیر لی، ان سب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں۔ مجرور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسم کے آخر میں زیر آ جائے گا۔ جیسے اللہ ہے تو اگر شروع میں بازر بی لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا باللہ، ہا کے نیچے زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملے کو سمجھیں کہ جو بات مکمل ہوتی ہے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جو خبر دی جا رہی ہوتی ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر پیش ہوتا ہے۔ جیسے اللہ اکبر، اللہ کے ہاں پر پیش ہے اور اکبرو کے راہ پر پیش ہے، کیونکہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے سب سے بڑا ہونے کی۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے رضی اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوا، رضیہ فعل ہے تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی ہمیشہ پیش آتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھیں کہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے، کہ جن دو لفظوں کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مضاف تو اپنے عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب آتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں بھی زیر آ جاتا ہے۔ اور مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی صفت بیان کی جائے، تو جو موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جو اس کا اعراب ہے صفت کا اعراب بھی وہی ہوگا، یعنی وہ مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع، موصوف اگر منصوب ہے تو صفت بھی منصوب، اور موصوف اگر مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 655 کے قریب قرآن کریم کے اندر الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم کے کئی سارے الفاظ تو آپ کو پہلے سے پتہ ہیں۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائیو، قرآن کریم کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ اس پہ ضرور محنت کریں، انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش کے بعد آپ کو قرآن کریم سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔